السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى يوم الدین. اما بعد، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. قال اللہ تعالی: اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ. سامعین اکرام، ہفتہ واری پروگرام نیک لوگوں کی صحبت میں اس کی ایک اور کڑی لے کر آج میں آپ کے حاضر خدمت ہوں، اور آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں. ابو الولید حسان بن ثابت الخزرجی الانصاری رضی اللہ عنہ، آپ کا شمار انصار مدینہ میں سے ہوتا ہے. مدینے میں انصار کے دو بڑے مشہور قبیلے، ایک اوس اور ایک خزرج. خزرج سے آپ کا تعلق تھا اور قبیلے خزرج کی اس شاخ سے آپ کا تعلق تھا جسے بنو النجار کہا جاتا تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ بنو النجار یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال قبیلہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا تعلق پیارے نبی کے ننیال سے ہے. بڑی لمبی عمر پائی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے. عمر میں پیارے نبی سے بڑے تھے. اسلام سے قبل 60 سال زندگی انہیں ملی اور اسلام میں آنے کے بعد 60 سال وہ زندہ رہے. اس طرح 120 سال حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی عمر رہی. طبقہ صحابہ میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی خاص پہچان ہے، اور وہ پہچان بحیثیت شاعر رسول، پیارے نبی کے دربار کے شاعر، دربار نبوت کے جانے مانے شاعر تھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ. اسلام سے قبل بھی ان کی شاعری کے بڑے چرچے تھے، ان کی شاعری کا بڑا بول بالا تھا، اور قبول اسلام کے بعد انہوں نے اپنی زبان کو اور اپنی شاعری کو اسلام کے لیے وقف کر رکھا تھا. اسلام کا تعارف، اسلام کی نشر و اشاعت، مشرکین اور کفار پر اپنے اشعار کے ذریعے سے حملہ کرنا. یاد رہے کہ جس طرح میدان جہاد و قتال میں ایک مجاہد دشمن پر تلوار سے حملہ کرتا ہے، نیزوں سے حملہ کرتا ہے، تو ویسا ہی حملہ نظریاتی میدان میں ایک شاعر کرتا ہے. اور عہد نبوت میں اس محاذ کو سنبھالا تھا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے. اپنی شاعری کے ذریعے سے اسلام کا دفاع کرنا، اپنے اشعار کے ذریعے سے، اپنی شاعری کے ذریعے سے کفر اور اہل کفر پہ حملہ کرنا، اور اپنی اشعار کے ذریعے مشرکین اور کفار کو چیلنج کرنا. اس محاذ کو سنبھالے ہوئے تھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ. دربار نبوی کے بہت سارے شعراء تھے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بھی شاعر تھے. حضرت عبداللہ بن ابی رواحہ رضی اللہ عنہ بھی شاعر تھے. لیکن شاعری میں جو مقام، جو رتبہ، جو درجہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا تھا، وہ درجہ کسی اور کا نہ تھا. اسی لیے دربار نبوی کے شعراء کی فہرست اگر آپ دیکھیں گے، پہلا نام، نمایاں نام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا آتا ہے. عربوں کے نزدیک شاعری کی بڑی اہمیت تھی. عربوں کے نزدیک شاعر بڑا اعلیٰ مقام رکھتا تھا، بڑا اعلیٰ درجہ رکھتا تھا. کسی بھی قبیلے میں اگر کوئی اچھا شاعر پیدا ہو جائے، کوئی اچھا پوئٹ پیدا ہو جائے، تو وہ شاعر اس قبیلے کے لیے ایک سرمایہ کی حیثیت رکھتا تھا، اس قبیلے کے لیے ایک دولت کی حیثیت رکھتا تھا. اس قبیلے کی اہمیت لوگوں کی نظروں میں بڑھ جاتی تھی. ہر سال
اسلام سے قبل بھی حج ہوا کرتا تھا، مشرکین حج کرتے تھے، اور حج کی مناسبت سے ان کے مشہور بازار لگتے تھے، ذی المجنہ، عکاظ وغیرہ، اور ان بازاروں میں مختلف قبائل کے شعراء اپنی شاعری کو پیش کیا کرتے تھے، مختلف قبیلوں کے درمیان شاعری میں کمپٹیشن ہوا کرتا تھا، اور جس کی شاعری سب سے زیادہ بہتر ہوتی، منتخب ہوتی، اس کی شاعری کو سال بھر کے لیے خانہ کعبہ میں لٹکایا جاتا تھا۔ چنانچہ عربک لٹریچرز میں المعلقات، سبع معلقات نام کا جو ہے نام کی کتاب بہت شہرت رکھتی ہے کہ 7 ایسے قصیدے جنہیں جو سلیکٹڈ قصیدے تھے عرب کے 7 شعراء کے، جنہیں خانہ کعبہ میں لٹکایا گیا تھا، سبع معلقات کے نام سے آج وہ چھپی ہوئی کتاب۔ شاعری کی کیا اہمیت تھی، شاعری کا کیا وزن تھا اس سماج میں اور اس معاشرے میں، اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگائیے۔ ایک شخص تھا جس کی کئی بیٹیاں تھیں اور سب بد شکل تھیں، عمریں گزر رہی تھیں، رشتے نہیں آ رہے تھے، بیچارہ بہت پریشان ہوا یہ کہ اس دور کے ایک جانے مانے شاعر نے اپنی شاعری میں اس شخص کی بچیوں کی تعریف کر دی، اس شخص کے گھرانے کی تعریف کر دی۔ اب اس کے اشعار کیا پھیلے اور کیا مشہور ہوئے کہ سبحان اللہ، رشتے قطار میں آ کھڑے ہوئے اس شخص کے گھر۔ ہر کوئی یہ چاہ رہا تھا کہ تمہاری بیٹیوں کو میں اپنی بہو بناؤں گا، میں اپنی بہو بنا لوں گا۔ اس طرح آسانی سے اس کی بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی۔ دیکھیے عربوں کے نزدیک شاعری کتنی پاورفل تھی اور کتنی طاقت رکھتی تھی شاعری۔ جن بچیوں کو کوئی پوچھتا نہ تھا، جن بچیوں کو کوئی پوچھتا نہ تھا، اور جب ایک شاعر نے تعریف کر دی سبحان اللہ تو ہاتھوں ہاتھ لی گئی وہ بچیاں۔ تو اسلام کے دفاع کے لیے اپنی شاعری کے ذریعے اسلام کی مدد کرنے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا کوئی مثیل نہیں اور ان کی کوئی مثال نہیں۔ مشرکین کی خوب حجوں کی، پیارے نبی کی خوب تعریف کی، اپنے عزائم کا خوب اظہار کیا، مشرکین سے خوب چیلنجز کیے، اور پیارے نبی نے بھی دیکھیے ان کا حوصلہ کیسے بڑھایا۔ آپ نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ فرمایا اوہجوہم وروح القدس معک، کہا کہ حسان مشرکین کی حجو کرو، حجو کرنا آپ تو جانتے ہیں یعنی ان کی مذمت کرنا، ان کے جو برے اوصاف ہیں ان کو بیان کرنا، کہا مشرکین کی حجو کرو، روح القدس تمہارے ساتھ ہیں، اوہجوہم وروح القدس معک، یعنی جبریل امین کی تائید تمہارے ساتھ ہے، جبریل امین کی مدد تمہارے ساتھ ہے، تم حجو کرو ان کی۔ اور ایک موقع سے آپ نے فرمایا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے کہ حسان تمہارے اشعار ان مشرکین کو ایسے چبھتے ہیں کہ تیر اور نیزوں سے زیادہ تمہارے اشعار کی چبھن ان کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ بطور نمونہ ایک دو اشعار عربی زبان و ادب سے، عربک لٹریچر سے اگر آپ واقف ہوں تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی شاعری کا خوب اور پورا مزہ آپ لے سکتے ہیں۔ پیارے نبی کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَضَمَّ الْإِلَهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَى اسْمِهِ إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ فَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ کیا مطلب ہے ان اشعار کا کہ اللہ نے اپنے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا لیا۔ کب؟ جب دن میں 5 وقت مؤذن اذان دیتا ہے تو پہلے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، پھر اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا ہے، پھر کہتے ہیں فشق له من اسمه ليجله۔ دیکھو کہ اللہ نے اپنے نبی کو کیسی عزت بخشی کہ اپنے نبی کے نام کو اپنے نام سے اس نے نکالا۔ کیسے؟ کہا عرش والا اگر محمود ہے تو پیارے نبی محمد ہیں۔ محمود اور محمد دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے، حمد سے نکلا ہے۔
تو وہی کہا فذو العرش محمود وہذا محمد، عرش والا اگر محمود ہے تو یہ آپ محمد ہیں۔ اور پھر وہ مشہور دو شعر تو آپ جانتے ہی ہیں جس میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ پیارے نبی کا جو حسین سراپا تھا اس کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَخُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کیا شعر ہے، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے پیغمبر آپ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی چہرہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ واجمل منک لم تلد النساء، اور آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ آج تک کسی ماں نے جنا نہیں۔ وخلقت مبرأ من کل عیب، اور آپ کو اللہ نے عیوب اور نقائص سے پاک یوں پیدا کیا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسے اللہ نے آپ کو آپ کی من چاہی شکل میں، من چاہی صورت میں پیدا کیا ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ اپنے اشعار کے ذریعے سے، اپنی شاعری کے ذریعے سے اسلام کی مدد کرتے رہے، اسلام کا دفاع کرتے رہے۔ وفات نبوی کے بعد بھی وہ اشعار پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر کا گزر ہوا مسجد نبوی سے، دیکھا حضرت حسان مسجد میں کھڑے ہو کر اشعار پڑھ رہے ہیں، تو حضرت عمر نے گھور کے دیکھا، اور حضرت عمر کے گھور کے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں اشعار پڑھنے کو حضرت عمر صحیح نہیں سمجھ رہے تھے، اس لیے حضرت حسان سمجھ گئے کہ حضرت عمر کیوں غصے سے دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت حسان نے حضرت عمر کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ عمر غصہ نہ کیجئے کہ آپ سے بہتر شخصیت کے سامنے میں نے اسی مسجد میں اشعار پڑھے ہیں اور وہ شخصیت خاموش رہی، یعنی پیارے نبی۔ مطلب یہ ہے کہ عمر، میں نے پیارے نبی کے سامنے مسجد نبوی میں اشعار پڑھے اور پیارے نبی نے برا نہیں جانا، تم کیوں برا سمجھ رہے ہو؟ تو اسلام با مقصد شاعری، اچھے اشعار، اچھی شاعری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ہاں، فحش شاعری، بے حیائی پر مشتمل شاعری، عریانیت اور برہنگی پر مشتمل شاعری، لا مقصدیت پر مشتمل شاعری، ایسے اشعار کو اور ایسے شعراء کو اسلام پسند نہیں کرتا ہے۔ لیکن جو ایک مقصد کو لے کر حق کی تبلیغ کے لیے، اللہ کی حمد میں، پیارے نبی کی تعریف میں، اسلام کے دفاع میں، اسلام کی نشر و اشاعت میں جو شاعری ہوتی ہے، ایک بامقصد شاعری، ایسی شاعری کی اسلام حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے گرچہ میدان جہاد و قتال میں کوئی کارہائے نمایاں انجام نہیں دیے ہوں، لیکن انہوں نے پیارے نبی کے زمانے میں ایک ایسے میدان کو تنہا سنبھال رکھا تھا جس میدان کو تنہا انہوں نے سنبھالا، اور ان کے لیے شرف کی بات ہے۔ تو اسلام کو کئی طرح کی خدمات کی ضرورت ہوتی ہے، اسلام کو کئی طرح کی خدمات کی ضرورت ہوتی ہے، ہر خدمت ہر شخص نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں الگ الگ بانٹی ہیں، اسلام کو ہر شخص کی صلاحیت کی ضرورت ہے، اور ہر شخص کے لیے اللہ نے یہ گنجائش رکھی ہے، راستے کھلے رکھے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کے ذریعے سے وہ اسلام کے کام آئے اور اسلام کی مدد کرے۔ حضرت حسان کے مقدر میں تلوار چلانا، نیزہ چلانا نہ تھا، ان کے مقدر میں اشعار برسانا، اشعار کی بارش برسانا اور اپنے اشعار کے ذریعے سے خرمن باطل پہ بجلیاں گرانا، یہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ کا کارنامہ تھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک المناک واقعہ یہ بھی ہے جس پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بہت دکھ تھا، بہت افسوس تھا، بہت رنج تھا، اور وہ یہ کہ جب غزوہ بنی المصطلق میں منافقین نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی آبرو پر حملہ کیا، ان پہ تہمت لگائی، تو آپ کو معلوم ہے منافقین کا پروپیگنڈا کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ دیکھیے، جس اجتماعیت کی
صفوں میں منافقین ہوتے ہیں ان کے شر سے بچنا کتنا دشوار ہوتا ہے کہ منافقین نے جب ام المومنین کی آبرو پہ حملہ کیا اس وقت غلط فہمی سے منافقین کے پروپگنڈے کی زد پہ 3 صادق الایمان صحابہ آ گئے جو صادق الایمان تھے، پیارے نبی اور آل رسول سے سچی محبت کرتے تھے، لیکن بشر تھے، انسان تھے، اور منافقین کے پروپگنڈے کی عزت پہ آ گئے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا، یہ تینوں صادق الایمان تھے، اور ام المومنین کے حوالے سے ان کی زبانوں سے بھی کچھ ایسے جملے نکل گئے جس سے ام المومنین کی آبرو پہ حملہ لازم آتا تھا۔ اسی لیے جب ام المومنین کی برات 7ویں آسمان سے نازل ہوئی تو پیارے نبی نے ان تینوں صادق الایمان صحابہ کو 80 کوڑے لگائے، حد قذف جاری کی، بہتان کسی پر لگانے کی جو حد ہے سزا ہے 80 کوڑے، وہ 80 کوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لگائے تھے تاکہ وہ دنیا ہی میں پاک ہو جائے اور انہیں اپنی اس غلطی کا حساب آخرت میں نہ دینا پڑے۔ وہ سزا دی گئی انہیں ضرور، لیکن اس سزا میں انہی کی بھلائی تھی اور انہی کا خیر چاہا گیا تھا۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ اتنے سچے جذبات پیارے نبی کے حق میں اپنے رکھا کرتے تھے۔ اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں حضرت حسان رضی اللہ عنہ، فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ، اے کافرو جس دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو پہ آنچ آئے تو آپ کی عزت کا دفاع کرتے ہوئے میں قربان، میری عزت قربان اور میرے باپ دادا کی عزت میں قربان کر دوں گا اگر پیارے نبی کی عزت و آبرو پہ آنچ آئے۔ ایسا جذبہ صادق رکھنے والے صحابی ہوا یہ کہ منافقین کے پروپگنڈے کی زد پہ آ گئے بشری تقاضے کے تحت۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ منافقین کا پروپگنڈا کتنا خطرناک ہوتا ہے اور منافقین کے شر سے بچنا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ بہرحال ایک سبق دینے والی زندگی گزار کر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے وفات پائی۔ مشہور قول کے مطابق سن 50 پر 4 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، اور جیسا کہ بتایا گیا وفات کے وقت آپ کی عمر تھی 120 سال۔ بڑی لمبی عمر پائی، بڑی بابرکت عمر پائی۔ رب العزت سے دعائے کہ پروردگار عالم حضرت حسان نے اپنے اشعار، اپنی شاعری اور اپنی زبان کے ذریعے اسلام کی جیسی خدمت کی، پروردگار عالم مجھے، آپ کو، ہم میں سے ہر شخص کو اپنے اپنے طور پر اپنی کسی بھی قابلیت اور صلاحیت کے ذریعے سے ہمیں اسلام کے کام آنے اور اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔